نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، ان قریب انہیں دنیا کی زندگی میں ان کے رب کا غضب اور ذلت پہنچے گی، اور ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ بچھڑا پوجنے والے لوگ ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور سے واپس آنے سے پہلے ہی مر گئے۔ دوسرا قول مفسرین کا اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے مراد وہ یہودی ہیں کہ جنہوں نے بچھڑے کو پوجا اور بعد میں توبہ نہ کی۔ اور تیسرا قول اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قتل ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ اس صورت میں مفسرین فرماتے ہیں غضب سے مراد قتل ہونا ہے اور ذلت سے مراد گمراہی کا اعتراف کرنا ہے اور قتل ہونے کا حکم تسلیم کرنا ہے۔ گزشتہ کل میں آپ کے سامنے وہ 4 آیات رکھ چکا تھا اور اس کی تفسیر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کس طرح انہوں نے سامری نے انہیں بچھڑا بنا کر دیا اور اس کی انہوں نے پوجا کی۔ چوتھا قول اسی آیت کے ضمن میں مفسرین کا یہ ہے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اور ان کے آبا و اجداد بچھڑے کی پوجا کرتے تھے، اور غضب سے مراد ان کے لیے آخرت کا عذاب اور دنیا میں ذلت سے مراد ان کا جزیہ دینا ہے، اور یہی اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کو ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں کہ یعنی آپ نے بھی چاروں قول سنا کہ ان کے قتل کا حکم ہوا اور ان کی توبہ قبول ہوئی اور آخرت میں ان کے لیے الگ۔ اسی طرح یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور غیر خدا کی عبادت کرے، یہ بھی اس سے مراد ہے۔ اور ابو قلابہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ یہ قیامت تک ہر بہتان باندھنے والے کی جزا ہے کہ اللہ اسے ذلیل کرے گا، یعنی جو بھی کسی پر بھی بہتان باندھے گا، اللہ پر باندھے گا یا کسی بھی شخص پر بہتان لگائے گا، اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ ایسے شخص کو ذلیل ضرور کرے گا۔ یہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے کسی پر بہتان لگایا تو آگے چل کر اللہ رب العالمین اسے ذلیل کرواتا ہے، اور اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ کسی پر تہمت لگانا اور کسی پر بہتان لگانا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سزا قیامت تک آنے والے ہر بدعتی کے بارے میں ہے، کہ کیونکہ بدعتی بھی ایسا ہی شخص ہوتا ہے کہ جو بہتان لگاتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر بدعتی اپنے سر کے اوپر ذلت پائے گا۔ پھر آپ نے یہی تلاوت اسی آیت کی فرمائی۔ یہاں بدعت کا لفظ آیا تو یاد رکھیے ہمیں بدعت کی تعریف بھی پتہ ہونی چاہیے، جیسے ہم شرک کی تعریف بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ بدعت کے لغوی معنی ہے کہ نئی چیز، بدعت کا ڈکشنری معنی جسے کہتے ہیں، اس کے معنی ہے نئی چیز۔ اور بدعت کے شرعی معنی کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ بدعت کے شرعی تعریف اس کی یہ ہے کہ وہ عقائد یا وہ اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے زمانے میں نہ ہو اور بعد میں وہ ایجاد ہوئے ہوں۔ یہ آسان تعریف ہے، اس کو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو حضور کے زمانے میں نہ ہو، جو بعد میں ہوئے۔ اب یہ لوگ یہی تعریف سنا کر آدھی بات کرتے ہیں اور آدھی بات نہیں کرتے۔ یہ تعریف بالکل صحیح کرتے ہیں کہ تم نے یہ جو نئی چیزیں نکال لی تم بدعتی ہو۔ اب یہ بات کر کر وہ دو یعنی بدعت کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں
اگر یہ بات ہو تو پھر تو بہت سارے کام ناجائز ہو جائیں گے۔ پھر علماء نے بتایا کہ حضور کے زمانے کے بعد خلفائے راشدین کا دور دیکھیں تو جب تک اس میں پھر جا کر ہمیں دو قسمیں اور کرنی پڑیں گی۔ بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اور ایک ہوتی ہے بدعت حسنہ اور ایک ہوتی ہے بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ کسے کہتے ہیں؟ تو یہ بھی آسان طریقے سے یاد رکھیے گا کہ بدعت حسنہ یہ وہ کام، نیا کام ہوتا ہے کہ جو سنت کے خلاف نہ ہو۔ جیسے آپ جتنے بھی معمولات دیکھ لیں، اب جیسے کہ ایک مثال چھوٹی سی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میلاد بنانا، کیا حضور کے زمانے میں میلاد ہوا؟ تو ہم اسے، وہ تو ہوا لیکن ہم اس کی وہ بات انہیں بتاتے نہیں، ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ اس کی تعریف میں یہ بتاؤ کہ میلاد منانا یا کوئی ایسا کام کرنا جو سنت کے خلاف ہو رہا ہے، یعنی میلاد منانے میں ایسا کون سا کام ہے کہ جو سنت کے خلاف ہو؟ نہیں ہے، تو یہ بدعت حسنہ ہے۔ اسی طرح تراویح کی نماز پہلے حضور نے جماعت سے نہیں پڑھائی، یعنی حضور نے 2 دن جماعت کروائی، تیسرے دن میرے آقا اپنے حجرہ مبارک سے تشریف نہ لائے۔ پھر حضور کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ الگ الگ صحابہ کرام نماز تراویح ادا کر رہے تھے تو حضرت ابی بن کعب کی معیت میں تمام صحابہ کو جمع کر دیا اور آپ نے نماز تراویح کا اہتمام کیا۔ اور جب وہ صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا 20 رکعت اور حضرت ابی بن کعب کو، تو اس وقت حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تھا نعمت البدعہ حسنہ، یعنی یہ کتنی اچھی بدعت ہے کہ جو آپ نے ایجاد فرمائی کہ باقاعدہ اس طرح تراویح کا ایک اہتمام ہوا، اور اگر یہ غلط ہوتا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ایسا نہ کرتے، اور آپ نے یہ عمل کر کے پھر خود ہی فرمایا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ تو یہ بدعت ہے، یعنی یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن فاروق اعظم نے اس کو، اسی طرح بہت سے کام ہیں، اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ بس یہ تعریف یاد ہونی چاہیے کہ نیا کام جو بھی ہو لیکن وہ سنت کے خلاف نہ ہو، اگر ہے تو وہ بدعت جائز نہیں۔ اب آئیے بدعت سیئہ کی تعریف۔ بدعت سیئہ اسے کہتے ہیں کہ دین میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنا کہ جس کی اصل کتاب اور سنت میں نہ ہو اور اس کی وجہ سے شریعت کا کوئی حکم تبدیل ہو رہا ہو، یہ ہے سب سے بری بدعت۔ اب لوگ یہ والی بدعت ساری بدعتوں پر فٹ کر دیتے ہیں اور لوگوں کو بدعتی بنا دیتے ہیں، اور وہ حدیث پاک پڑھ کے کہ ہر بدعتی گمراہ ہے اور گمراہ جہنم میں جائے گا، یہ بدعت والی تعریف سنا دیتے ہیں۔ جب تک یہ دونوں باتیں نہ ہو، بیلنس میں نہیں ہوں گی، آپ کسی پر فتویٰ نہیں دے سکتے۔ آپ نے اگر اسے بدعت سیئہ کہا تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ بتائیے کہ اس کی اصل کتاب و سنت میں ہے یا نہیں، اگر ہے تو وہ بتائیں گے، اور ہمارے الحمدللہ علماء اس کی ساری مثالیں بھی دیتے ہیں، قرآن سے بھی ثابت کرتے ہیں اور حدیث پاک سے بھی، اور ایسی کوئی بدعت ہم اہل سنت و جماعت میں نہیں ملے گی کہ جس کی وجہ سے شریعت کا کوئی حکم تبدیل ہو رہا ہو۔ میں نے آسان لفظوں میں آپ کو تعریف بتا دی، 3 باتیں یاد رکھیے گا۔ بدعت اسے کہتے ہیں، بدعت شرعی کی تعریف یہ ہے کہ وہ عقائد یا وہ اعمال جو حضور کے زمانے میں نہ ہو اور بعد میں وہ ایجاد ہوئے ہوں، یہ تو بدعت کی تعریف ہے۔ اور بدعت کی پھر 2 قسمیں کرنی پڑیں گی ورنہ بدعت سمجھ میں نہیں آئے گی، ایک ہے بدعت حسنہ، ایک ہے بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ ہوتی ہے کہ جو سنت کے خلاف نہ ہو، اور بدعت سیئہ وہ ہوتی ہے کہ جس میں جو قرآن و سنت کے خلاف بھی ہوتی ہے اور اس میں شریعت کا حکم بھی تبدیل ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ آسان بات آپ یاد رکھیے گا۔ آگے ارشاد فرمایا والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، بے شک اس توبہ و ایمان کے بعد تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں گناہ کے بعد توبہ کرنے والوں کے لیے بہت بڑی اللہ نے بشارت دی ہے کہ اللہ کی رحمت بے پایا ہے۔ آیت کا خلاصہ مفسرین نے یہ لکھا کہ جس شخص نے گناہ کا کوئی پہلو نہ چھوڑا، یعنی کفر تک کا ارتکاب کر دیا، پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اس توبہ پر قائم رہا،
تو اس آیت کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے سب گناہ بخش دے گا اور اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ تو اس سے آیت سے یہ ثابت ہوا کہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ان سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ کثیر احادیث میں گناہوں سے سچی اگر توبہ بندہ کرے تو اس کے فضائل ملتے ہیں۔ ترغیب کے لیے 2 حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث پاک یہ ابن ماجہ میں ہے اور دوسری حدیث پاک بخاری شریف میں ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ رب العالمین تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ یعنی یہ اس کی رحمت کی امید دلائی گئی کہ بندہ مایوس نہ ہو جائے۔ کوئی اس حدیث پاک کو سن کر یہ نہ سمجھے کہ گناہ کی اجازت مل گئی کہ اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے دل کو اللہ نے اپنی رحمت کی طرف دوبارہ متوجہ کر دیا۔ اب وہ زندگی بھر اسے کوئی ایسا نہ ملا کہ وہ اللہ کی رحمت، اب اس کے دل میں کوئی ایسی بات آ گئی یا کسی حدیث کو اس نے سن لیا یا قرآن کی کوئی بات سن لی یا کسی نیکی کی دعوت دینے والے کی بات کو سن کر اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے گناہ سے توبہ کر لوں۔ تو یہ اس کے لیے ہے کہ اگر گناہ اس کے آسمان تک بھی پہنچ گئے وہ آ جائے، اللہ کے در رحمت پر آ جائے اور سچی توبہ کر لے اور عزم کرے کہ آئندہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، تو وہ اللہ کو توبہ کرنے والا پائے گا۔ یہ دیکھیے میرے رب کی رحمت ہے۔ دوسری حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے تم میں سے کسی کا اونٹ جنگل میں گم ہو جانے کے بعد دوبارہ اسے مل جائے۔ یعنی وہ جنگل میں گیا تھا، اس کے اونٹ پر سب کچھ ہو اور اس کی زندگی کا سارا دار و مدار اسی پر ہو، اگر وہ جنگل میں اونٹ گم جائے تو اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ کیسے نکلوں جنگل سے، تو پھر وہ یہی سوچتا ہے کہ اب میری موت ہو جائے گی۔ لیکن جیسے اچانک اسے مل جائے کیسی اسے خوشی ہوگی کہ مجھے دوبارہ زندگی مل گئی اور میں اس جنگل سے نکل سکوں گا۔ ایسی ایک مثال دے کر بتایا گیا کہ بندہ جب خوش، اللہ رب العالمین اس بندے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جیسے کسی کا جنگل میں اونٹ گم ہو جائے اور اسے مل جائے تو وہ جیسے خوش ہوتا ہے ایسے اللہ رب العالمین۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، ایک حدیث پاک میں اس کی بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پاس 100 رحمتیں ہیں۔ کتنی رحمتیں ہیں؟ 100۔ فرمایا ان میں سے ایک رحمت اس نے جن، انس، حیوانات، حشرات الارض میں نازل کی۔ یعنی ایک رحمت اللہ نے دنیا میں بھیجی ہے، اور کس کس کو دی؟ جنات کو بھی دی، انسانوں کو بھی دی، حیوانات کو بھی دی اور حشرات الارض کو بھی دی۔ اب یہ رحمت ان 4 طبقوں میں اللہ نے دی۔ اب دی تو پھر کیا ہوا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس سے وہ ایک دوسرے پر شفقت اور رحمت کرتے ہیں، اسی سے وحشی جانور کہ جو کسی کو دیکھ لیں تو کچا چبا جائیں، یعنی اسے کھا جائیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اس سے وحشی جانور اپنے بچوں پر بھی رحم کرتے ہیں۔ یعنی اگر وہ وحشی درندے جو جانور ہوتے ہیں جو کسی کو کھا جائیں، لیکن ان کے بھی اگر بچے ہوں تو اللہ نے ان کے اندر بھی رحم کا مادہ اتارا ہے۔ اور فرمایا میرے آقا نے اللہ نے 99 رحمتیں بچا کر رکھی ہوئی ہیں، اور فرمایا ان سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ کتنی بڑی رحمت ہے، یعنی 99 رحمتیں، ایک رحمت اتاری ہے۔ ایک ماں کی رحم دیکھ لیجئے کہ ماں اپنے بچوں پر کیسا رحم کرتی ہے، ایک باپ کو دیکھیے اپنے بچوں پر کیسا رحم کرتا ہے، ایک مرشد کو دیکھیے کہ وہ اپنے مریدوں پر کیسا رحم کرتے ہیں، ایک اللہ کے ولی کو دیکھیں کہ ان کے دلوں میں رحم کا کیسا مادہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ان کے در دولت پر آ جائے تو ان کی رحمت کا دریا بھی کیسے جوش پر آتا ہے اور سب کی بگڑی بن جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رحمت عطا فرمائے۔ ایک آیت اور بیان کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا
ہدی ورحمۃ للذین ہم لربہم یرہبون۔ اور جب موسیٰ کا غصہ تھم گیا تو اس نے تختیاں اٹھا لی، اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت ہے، اور ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں آپ کل سن چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حالت غضب میں جو کچھ ان سے صادر ہوا تھا وہ اس کا ذکر ہوا۔ اب اس آیت میں کہ جب ان کا غصہ تھم گیا یعنی ٹھنڈا ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہوا وہ بیان کیا گیا۔ وہ کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قوم میں جب آپ آئے تو آپ نے تحقیق کی، تو آپ کو تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ حضرت ہارون علیہ السلام سے کوئی کوتاہی سرزد نہ ہوئی، اور حضرت ہارون نے جو عذر بیان کیا تھا وہ بالکل درست تھا کہ آپ نے حضرت ہارون نے فرمایا تھا کہ میری قوم جو آپ کی قوم کو میں نے سمجھایا تھا لیکن وہ تو اس در پہ تھی اگر میں انہیں زیادہ کرتا تو وہ مجھے قتل کر دیتی، تو وہ بات درست تھی، وہ اللہ نے آپ کو بتا دی تھی۔ اور آپ نے جو توریت کی تختیاں وہ زمین پر رکھ دی تھی، وہ دو کام آپ نے کیے تھے۔ تو غصہ آنے میں دو کام کیے تھے، علماء فرماتے ہیں کہ توریت کی تختیاں زمین پر رکھی تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بال کھینچ کر اپنی طرف کھینچے تھے، یہ دو کام کیے تھے۔ اب غصہ تھم گیا تو دو کام کیے، وہ دو کام کیا کیے؟ وہ دو کام یہ کیے کہ سب سے پہلے آپ نے توریت کی تختیاں اٹھا لی، پہلا کام، اور دوسرا آپ نے اپنے بھائی کے لیے فوراً دعا کی جو کل آپ سن چکے تھے، قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ ہمیں بھی سبق ملا کہ غصے میں اگر جو ہم سے ہو تو پھر اس کی تلافی یہی ہے کہ پھر ہم بھی وہی کام کریں۔ یہ اللہ کے نبی کے عمل سے پتہ چلا کہ دو کام آپ سے ہوئے، اس کی تلافی میں بھی آپ نے دو کام کیے۔ ایسے ہی ہمیں اول تو غصے سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث کا صحیح نور عطا فرمائے اور اپنی رحمتیں، برکتیں، عزتیں، راحتیں، سکون اللہ رب العالمین ہم سب کو عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے درس قرآن سنا اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے، اپنی بارگاہ ہمیں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کا نور عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں شب و روز اس کی تلاوت کی توفیق دے دے، اس کی سعادت دے دے، اس کو سمجھنے والا بنا دے، اس میں مزید غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی دے دے، پاکیزہ سوچ دے دے، پاکیزہ زبان دے دے، پاکیزہ وجود دے دے، پاکیزہ باطن دے دے۔ اے اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری مولا کریم ساری بیماریاں، پریشانیاں، دکھ تکلیف، قرض داریاں دور فرما دے۔ یا اللہ اپنے محبوب کا عشق دے دے، اپنے محبوب کی محبت دے دے، اپنی سچی محبت دے دے۔ یا اللہ جس طرح صحابہ کرام اس قرآن پاک سے محبت کرتے تھے، اس کو میرے آقا سے سیکھا کرتے تھے، یا اللہ صحابہ کرام کے فیضان کا صدقہ، یا اللہ جو انہیں فیضان حضور سے ملا، یا اللہ ہمیں بھی قرآن کا فیضان عطا کر دے۔ اللہ قرآن کی صحیح سمجھ عطا کر دے، اللہ اس پر عمل کا جذبہ دے دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی